لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار الحسين بكربلاء، أو قال من زار ابني الحسين بقبره كمن زار الله في عرشه. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام اربعین اور ایام زیارت مخصوص ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. ان دنوں میں جتنی بھی کوشش عمل میں آئے، جتنی زیادہ اور وافر مقدار میں توجہ اور توسل ہو محضر سید الشہداء علیہ السلام میں، اتنا ہی انسان کی زندگی کی کامیابی کی وابستگی ہے کہ انسان کس مقدار میں ان ایام سے فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیں، ہمیشہ ہر عمل کے دو حصے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں ہستہ اور پوستہ، یعنی قشر اور مغز. ہر عمل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہری حصہ، دوسرا عمل کی روح اور اس کا مغز. عمل کا ظاہری حصہ جیسے آپ نماز ہے، نماز کی حقیقت صرف ایک جملہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً، صرف ایک جملہ ہے. اگر نماز سے اس جملے کو نکال دیجئے، بیٹھک ہے، نشست و برخاست ہے. وضو کرنے بیٹھے آپ، اگر سارا تالاب آپ صرف کر دیں اور ہاتھ منہ دھوتے رہیں، اگر اس میں روح وضو نہ ہو کہ وضو میں کرتا ہوں قربتاً، تو ایسی صورت میں نہ تنہا ثواب نہیں ہے بلکہ اسراف ہے اور حرام ہے. پانی کا ضائع کرنا ہے اور حرام ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کی حقیقت کاہے کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر. حتی نیت ہے جو عمل کو خوب و بد میں تبدیل کرتی ہے. خود نیت جو ہے وہ عمل کو خوب اور اچھے اور برے اعمال کو، خود نیت جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح جسم انسانی کی کمانڈ اور اختیار روح کو ہے، ویسے ہی ہمارے اعمال کا اختیار ہماری نیت کو ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آپ آئے، میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کیوں کھڑے ہوئے صاحب؟ میں نے کہا بھائی ایک مومن ہے، شیعہ ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے. میں کھڑا ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی آئے گا، اچھا یہ بھی آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے. تو
پہلے والے قیام کا نام تعظیم ہے، دوسرے والے قیام کا نام توہین ہے۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ کھڑے دونوں، قیام دونوں میں ہوا، اور لیکن ایک ثواب ہے، عبادت ہے، مستحب ہے، دوسرا گناہ ہے، سبب عذاب ہے، اور ناراضگی پروردگار کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کہا صاحب کھڑا ہوا تھا، اس میں بھی کھڑا، اس میں بھی ہوا تھا، قیام اس میں بھی کیا، قیام آواز آئے گی کہ خداوند سبحان ظاہر عمل کو نہیں دیکھتا، باطن عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر باطن سدھر جائے تو خود بخود ظاہر میں سدھار آتا جاتا ہے، لیکن اگر باطن خراب ہو تو اچھا ظاہر بھی دھیرے دھیرے خراب ہوتا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد تو آپ سمجھ لیجئے کہ جسم اور روح آپ کی حقیقت مشتمل ہے کاہے کے اوپر؟ روح کے اوپر، اور آپ کا ظاہر، آپ کا جسم، آپ کا بدن آپ کے وجود کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اس جسم میں روح نہ ہو تو کہتے ہیں جلدی سے اس کو منزل تک پہنچا دو، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا صاحب؟ یعنی جس عمل میں روح نہ ہو، جس عمل میں حقیقت نہ ہو، جس عمل میں نیت نہ ہو، جس عمل میں خدا سے نزدیکی نہ ہو، جس عمل میں قربت پروردگار حاصل نہ ہو، خدا کہتا ہے فرشتوں جلدی سے ہٹاؤ اسے، ایسے عمل کی مجھے ضرورت نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا میں تو ہاتھ اٹھاتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ہمارے دوستوں میں بہت سے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی استجابت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فضیلت حاصل ہے ان کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند، علیکم السلام، خداوند عالم تمہاری آواز کو سننا پسند نہیں کرتا، کہا جلدی سے دو اور بھگاؤ اسے۔ غور کریں اس بات کو کہ جلدی سے دو اور بھگاؤ۔ لیکن کوئی ایسا فقیر ہے، مانگنے والا ہے، کچھ اچھے اشعار پڑھتا ہے، کچھ اچھے انداز و اطوار ہوتے ہیں، تو آدمی کہتے ہیں تھوڑا دیر سے نکلو تاکہ پورا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز میں سننے میں آپ کو لطف آتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گڑگڑانا، جن کا رونا، جن کی عبادت، جن کا خضوع، جن کا خشوع خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ حکم ہوتا ہے فرشتوں تھوڑی دیر حاجت کو دور رکھو تاکہ یہ مجھ سے قریب رہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جلدی سے دو اور اسے بھگاؤ۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ میں دلی میں تھا، رشید مارکیٹ میں، خدا رحمت کرے رضا بھائی، تو پھندیڑی کے تھے، تو ان کے یہاں خمسہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 5، میں نے کہا 5 کا تو وقت نہیں ہے، 2 مجلسیں میں آپ کی پڑھ دوں گا۔ نماز صبح پڑھ کے بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک بڑی بھلی آواز، مجھے لگا کوئی دور سے کوئی قصیدہ یا نوحہ پڑھ رہا ہے، تو اب قرآن پڑھ چکا تھا، میں نے بند کیا اور نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے اور بہترین انداز میں نوحہ پڑھ رہا۔ تو میں نے اسے کہا ایسا ہے یہ کرسی آپ بیٹھیے، جتنا آپ محلے میں کمائیں گے گھوم گھوم کے اتنا ہدیہ میں آپ کو، جو سنائیے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ 1 گھنٹہ اس نے اچھے اچھے اشعار، اچھے قصیدے اور آواز درد کے ساتھ سنایا، اور اگر اس کا جانا ضروری نہ ہوتا، میرے پاس کام نہ ہوتا، تو میں اسے شاید دن بھر بٹھائے رہتا۔ دوسرے دن ایک مانگنے والا آیا، دے دو فلاں ملعون کے نام سے، یہ جو لگا ہوا ہے نا زبان بند کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دے دو فلاں کے نام سے، پتہ نہیں اعظم گڑھ والے، لاہور والے، بغداد والے، بالاخرے
دے دو. مجھے ایسا لگا کہ مولوی نہ ہوتا تو اس کے دانت ٹھکانے کر دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزوں، جب آپ کا انداز و اطوار اور دل کے اندر معنویت ہوتی ہے تو خداوند عالم آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے، آپ کی التجا بھی سنتا. بس تمام دنیا کا سسٹم یہی ہے کہ اگر روح اور نیت و حقیقت عمل آپ کے اندر باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے عمل کی قیمت ہے، اور اگر عمل باقی نہیں ہے تو ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. البتہ ظاہر اور باطن دونوں کا صحیح ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا تو باطن پیدا ہی نہیں ہوتا. بطور مثال آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اگر نماز کی شکل نہ ہو، رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، قنوت نہ ہو، دعا نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ خدا سے نزدیک ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہماری بعض روایتوں میں یہ آیا ہے، اس پہ غور کیا کریں، کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد اس نے عرض کیا، مولا اب میں نے آپ کی ایک روایت سنی ہے، حدیث سنی ہے آپ سے، کیا درست ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر گریہ کرے اس کے لیے جنت ضروری ہے. آپ نے فرمایا ہاں صحیح. اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ من ابکا علی الحسین، اگر اس نے کسی کو رلا دیا تو بھی جنت کی ضمانت ہے. آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ من تباکا علی الحسین، اس کو گریہ نہیں آ رہا تھا، رونا نہیں آ رہا تھا، صرف وہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے. اور جو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، اب سمجھیے ایک مجتہد کی زبان ہے، اردو والا نہیں، عربی و فارسی والے مجتہد کی بات میں کر رہا ہوں. ایک مجتہد کی یہ زبان ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں دکھاوا حرام ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہر عبادت میں دکھاوا ہے، لیکن گریہ حسین میں دکھاوا مستحب ہے. صلوات پڑھ دے محمد اب نماز میں تھوڑا دکھاوا کر دیجئے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن یہاں حکم دیا جا رہا رو نہ رونا ہے تو رونے کی شکل بناؤ، آواز بلند کرو. اچھا اس کا فلسفہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت کیسے واجب ہوتی ہے. تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک انسان مسجد نہیں بناتا نمازی نہیں آتے، جب تک فرش ادا نہیں بچھتا ظاہر نہیں آتے. تو یہ تباکی بھی فرش ازا ہے حسین کو بلانے کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد جس نے حسین پہ رو دیا وہ ظلم سے دور ہو گیا، ظالموں سے نفرت ہونے لگی، ظالم کے عمل سے بھی، ظالم کی سیرت سے بھی، ظالم کی کردار سے بھی. ادھر گریہ کیا حسین کے اوپر، ادھر اس کا شمار صالحین اور نیک لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا. باقی استو برکت، استو حرکت، اس خدا برکت. آپ نے چند قدم آگے بڑھائے، خدا نے ہزاروں قدم آگے بڑھا لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں لیکن نہ ان کے یہاں نماز ہوتی ہے نہ عبادت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے شیعہ ہونے سے کیا فائدہ، یا ان کے دیندار ہونے. میں کہتا ہوں فائدہ نقصان کا فیصلہ خدا کرتا ہے. چہ بسا اگلی نسل میں ان کے یہاں کوئی مجتہد پیدا ہو جائے، کوئی عالم پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں نا کہ وہب کی ماں عیسائی عورت تھی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں سن کے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. صرف وہ اسلام سے محبت کرتی تھی، اسے روزہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی، عبادت نہیں آتی تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا وہب شہید کربلا ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد
دیکھیں ہر چیز اسلام میں تدریجی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور ہر انسان کا درجہ الگ ہے، اور کبھی بھی ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ہر آدمی کے اندر کچھ خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے۔ ممکن ایک آدمی صرف اسیری کا ذکر سنتا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہو، ایک آدمی خالی یہ سنتا ہو کہ آفتاب مدینہ کربلا آیا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا۔ تو اب عزیزو آپ کمپیئر نہ کریں، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیت ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے۔ یہ خدا کا کام ہے کہ کس کو کس انداز سے راہ ہدایت پہ لے آئے، کس کو کس عنوان سے راہ ہدایت پہ لگائے۔ عزیزو حر کی نماز یہ والی تھی، 60 سال جو روزہ رکھا وہ سورج ڈوبنے سے پہلے، حر جو تھا دوسرے طریقے کا تھا، جو 60 سال اس نے نماز پڑھی، 60 سال 9 دن 6 گھنٹہ، 60 سال 9 دن 6 گھنٹہ حر عوام تھا، 60 سال 9 دن کے بعد 6 گھنٹہ صرف خواص میں سے تھا۔ آج اس 60 سال کی کوئی شمارش نہیں ہے، نہیں ذرا بات کو سمجھیں، اس 60 سال کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، وہ 6 گھنٹہ پوری امت کے ہزاروں سال پہ بھاری ہے۔ صلوات پڑھ دے۔ ذرا غور کریں ان باتوں کے اوپر۔ اب دیکھیے نا، اصل حر کو ہدایت کیسے ملی؟ حر کی ہدایت کا بس ایک نقطہ تو میں نے کہا نا، خداوند عالم ہر شے کو، ہر شخص کو ایک خاص انداز میں ہدایت دیتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ کیسے، نہیں، ہاں آپ وتواصوا بالصبر، عبادت کی، نماز کی، دعاؤں کی، شریعت کی پابندی کی دعوت دیجیے آپ، لیکن کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ نہ کیجیے۔ کیا معلوم کون کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو 3 چیزوں میں گم ہوتی ہیں۔ میں ایک چیز کر چکا، موضوع میرا زیارت اربعین ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ خلق خدا میں اولیاء خدا چھپے ہوتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے خاص بندے چھپے ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کون کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مجمع چل پڑا راستے میں، ان کے ساتھ ایک گنہگار جوان بھی تھا، اور شہر کا سب سے بڑا عارف، فاضل، زاہد وہ بھی تھا۔ جب وہ دھوپ میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پوری قوم کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ہر آدمی آتا ہے، اس نے کہا حضور یہ آپ کی برکت سے بادل ہمارے سر پہ سایہ کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی میری تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کی عنایت ہے۔ چلتے رہے، جیسے ہی قریے کا حد ترخص ختم ہوا، جہاں سے گاؤں یا شہر ختم ہوتا، وہاں سے لوگوں نے خدا حافظ تھا، سبحان اللہ کہنے والے خالی شہر کی دیوار تک ہوتے ہیں۔ آپ کے عمل کی ضمانت کو صرف خدا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ہمارے سدن چچا کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میرپور سے متعلق شخصیت، مرحوم کرار صاحب کہا کرتے تھے، جب بہت بیمار تھے میں ان سے ملنے گیا محمد آباد گوہنا میں، تو بالکل ایک چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کرار صاحب جن کے پاس ہزاروں آدمی آگے پھرتے تو کوئی نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بزرگ تھے، تو میں ان کا پیر دبانا شروع کیا، تو وہ کہا ادھر آئیے، ایسا مت کیجیے آپ۔ ہاتھ پکڑا انہوں نے، میں نے کہا سرکار کچھ نصیحت کیجیے، یہ موتی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سرکار کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ہاتھ پکڑ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ قوم کا حافظہ بہت کمزور ہے۔
نہیں، ضائع کیا آپ نے میری بات کو، ضائع کیا میری بات کو آپ نے، نہیں محسوس نہیں کیا۔ اللہ کے لیے کرو۔ قوم و پبلک کی میموری بہت کمزور ہے۔ جب تک آپ ممبر پہ ہیں واہ واہ، آپ اپنے راستے پہ، وہ اپنے راستے پر، لیکن جو آپ کو یاد رکھتا ہے وہ پروردگار۔ لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ خدا اور رسول کے لیے عمل کیجئے، کچھ بھی کیجئے اللہ اور رسول کے لیے کیجئے، اس لیے کہ سب آپ کو بھلا دیں گے۔ بھائی اسی معلومی میں زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، آپ کو یاد ہے؟ وہ نہیں یاد ہے، جھوٹ مت کہیے کہ یاد ہے، نہیں یاد ہے۔ کتنی دن میں کتنی بار آپ مولانا مسعود صاحب کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آدھی قوم کو نماز پڑھنا اس آدمی نے سکھایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور بہت سے بزرگان یہاں سے چلے گئے، ماتم والے، نوحے والے، مجلس والے آگے آگے، جب یہاں پروگرام نہیں ہوتا تھا تو اپنے گھروں میں کوئی دعائے ندبہ کرتا تھا طرح، لیکن کسی کو یاد کون کرتا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، خدا کہتا تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ صلوات پڑھتے محمد بس زیادہ وقت مجھے لینا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ روح عمل جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں روح نہ ہو تو یہ تباہی کا ذکر میں نے کیا کہ حتیٰ یہ بھی اس لیے ہے کہ انسان جب تک قالب نہیں بناتا، سانچہ نہیں بناتا، تب تک اس سانچے سے کوئی مرقع نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ نماز قالب ہے، اس کی روح قربت خدا ہے۔ مجلس قالب ہے، اس کی روح قربت خدا و حسین ہے۔ جلوس قالب ہے، اس کی روح قربت حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ تبرک و حصہ و عزا و اربعین یہ سب قالب ہے، یعنی ایک باکس ہے یا ایک پوسٹ ہے، ایک چھلکا ہے جس کے اندر مغز اور گودا حسین ابن علی علیہ السلام۔ جو بھی عمل آپ کو خدا سے نزدیک کر دے، بس سمجھیے آپ کی زندگی کا خلاصہ وہی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد حر کی ہدایت کیسے ہوئی؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ 60 سال 9 دن 6 گھنٹے اور کسی اور مذہب پہ تھا، جمعے والا، سرمے والا، داڑھی والا، اماؤں والا، الگ الگ، لیکن صرف 6 گھنٹے ہو چینج ہوا۔ میں نے کہا نا ہر انسان کی ہدایت خدا جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کے اختیار میں ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی۔ خدا ہادی مطلق ہے، صرف خدا ہدایت کرتا ہے۔ خدا نے کسی کو ہدایت کی ذمہ داری دی ہے، وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے جب معراج پہ میں گیا، معراج سے گزرتا رہا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ اب وہاں سے حضیرت القدس شروع ہوئی، یعنی نو مین لینڈ، جہاں کسی بشر یا کسی خلق کا گزر نہیں۔ جب وہاں سے میں گزرا تو میں نے ایک ستون دیکھا، ایک استوانہ دیکھا، ایک پلر دیکھا۔ اس پلر کے اوپر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ دیگر ائمہ کی کشتی پر لوگ بربنائے معدت سوار ہوتے ہیں،
اور حسین کی کشتی پر نجات اور ہدایت پانے کے لیے سوار ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ہو آیا، اسے راستہ روکا، امام نے کچھ نہیں کہا۔ نماز کا وقت، غور کیجیے، نماز کا وقت ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شاہی مؤذن نے کہا کہ آپ کمانڈر ہیں لشکر کے، جب آپ لشکر کے کمانڈر ہیں تو نماز آپ پڑھائیے گا۔ آپ نے سفر کیا ہوگا کربلا، ابھی وایا دبئی وغیرہ ہو کے گئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اب ایک سویپر آیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ اکبر کہا، دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ یا ایک معمولی شاپ کیپر آیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ قوم کا کوئی حساب نہیں۔ ارے جس قوم کو امام جماعت کے انتخاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو وہ امام امت کیا انتخاب کرے گی؟ ایک صلوات پڑھتے محمد ارے سلیقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الہ آباد میں ایک قبلہ گئے تو میرے سسرال ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا سرکار کل آج بریانی پکے گی، ذرا چاول آپ انتخاب کیجئے۔ تو انہوں نے دو تین قسم کے چاول دیے۔ اب شاید ان کے ساری میں قبلہ نہیں، یا شاید نہیں خبر تھی ان کو۔ انہوں نے ایک چاول پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بہت خراب چاول چنا ہے۔ انہوں نے کہا جس مولوی کو چاول چننے کی تمیز نہیں وہ مجلس کیا پڑھے گا؟ صلوات پڑھتے محمد۔ سب مل جل کے ایک صلوات پڑھتے محمد۔ یہ بات غلط نہیں، بات جو زندگی کے معمولی کاموں میں سلیکٹڈ عمل نہ کرتا ہو تو بڑے کاموں میں یقیناً افیکٹڈ عمل کرے گا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ میں نے خود دیکھا قطر ایئرپورٹ پر ایک بوڑھا تھا، جبہ وغیرہ پہنے ہوا تھا، تو وہ غلط سائٹ دیکھ رہا تھا موبائل پہ مسجد میں بیٹھ کے، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو مجھے بہت غصہ لگا۔ میں نے کہا کہ سماعت شیخ ہاتھ مسجد ہے نہ یعبد اللہ و یسجد اللہ وانت عملک عمل خبیث واللہ، کام آپ کا غلط ہے، یہ مسجد ہے۔ تو کہا میں خالی بند کر دیتا ہوں، بند کر دیا۔ نماز کا وقت ہوا۔ اب جو نماز کا وقت ہوا اب ظاہر سی بات ہے کہ قد و کاٹ بھی اچھا تھا، داڑھی بھی بڑی تھی۔ انہوں نے کہا وہ آگے بڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، 150 آدمی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اس قوم کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا، کل بھی بے غیرت کو آگے کیا، آج بھی بے غیرت کو آگے کیا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا بھائی اب یہاں تو اس کی آبرو بچانی جائز نہیں، فاسق آدمی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھا ہے، یہ ابھی اس سے پہلے فحش سائٹ دیکھ رہا تھا، تو مجمع نے کہا وہ الگ کام ہے، یہ الگ کام ہے۔ میں نے کہا بالکل مدینے کا منظر نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ کچھ بھی ہو، کرسی پہ بیٹھ گئے تو خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ سلامتی ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے دوستو ابھی تو ہر نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے کہا سرکار نماز پڑھائیے، دیکھیں نجات کا باعث، اور کہتا ہے کہ ماں ہمارے اور ان کے درمیان میں تلوار نہیں چلی ہے، لہذا رشتہ برادری منقطع نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پھر بھی تم فرماندے لشکر ہو، لشکر کے کمانڈر ہو۔ اور نے کہا کچھ بھی ہو، میں کمانڈر ہوں لیکن وہ سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ جنت کا کمانڈر ہے، فرزند رسول ہے، وہ موجود ہے تو مجھے نماز پڑھانا جائز۔ آپ دیکھیں اور اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن دل میں ایک چراغ جل رہا ہے کہ وہ ہے، میں ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس کے بعد نماز ختم ہوئی، سارا لشکر یزیدی
حر کی مائیت میں حسین کے پیچھے نماز، شاید آپ نے نہ سنا، سارے لشکر یزید نے حر کے ساتھ امام حسین کے ساتھ نماز جماعت پڑھی۔ میں نے کہا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ زہر نے جواب دیا، اگر امیر لائق ہو تو نالائق فوج کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور اگر امیر نالائق ہو تو 3 دن لوٹ کے آتے ہیں۔ پہلے دن آئے، لشکر نے کہا صاحب آپ نے جو کمانڈر وہ بزدل تھا، کمانڈر نے کہا لشکر بزدل تھا۔ 3 دن تک امیر و مامور کا کارواں آتا رہا، جلت سے واپس جاتا رہا۔ تو اب کی حضور کو غصہ آیا، یہ اجتہادی و استنباطی گفتگو کر رہا ہوں، اب کی حضور کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں مرد کو علم دوں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ فرمایا موچ داڑھی والا مذکر ہوتا ہے، مرد نہیں ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان سے بھاگتا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک لفظ اور استعمال کی، وہ یہ، میری گفتگو ہو رہی تھی الہ آباد میں، ایک مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم غریب نواز، تو مفتی محمد شفیع سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ کیا خصوصیت ہے حضرت علی علیہ السلام میں اور دوسروں میں؟ میں نے کہا کہیں سے آپ کسی بھی پوائنٹ سے آپ گفتگو کر لیجئے، میں خصوصیت بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جنگ خیبر۔ بھائی انہوں نے کوشش تو کی، گئے تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر آپ نماز صبح 4 رکعت پڑھ دیں تو کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کیوں؟ کہا چونکہ اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ نے نہیں کہا۔ تو میں نے کہا 3 دن نہیں 300 دن جاتے، جب انہوں نے بھیجا نہیں تو آپ کے جانے کی حیثیت کیا ہے؟ جب انہوں نے بھیجا نہیں تو آپ کے مثال کے طور پر کل سے میں 5 اسٹار کا بلہ لگا کے 5 نمبر پولیس چوکی پہ کھڑا ہو جاؤں کہ میں اس شہر کا آئی جی ہوں، تو پولیس والے قاعدے سے مرم کے بےہودے آدمی، نہ امتحان دیا نہ کمپٹیشن فیس کیا، اسٹار لگا کے کھڑے ہو جانے سے کوئی آئی جی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ورک لیڈر نہ ہو، آرڈر نہ ہو، تو کوئی کام کرے تو یہ فضولی ہے، اس کام کی کوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے؟ میں نے کہا حدیث خیبر آپ مجھے پڑھ کے سنائیے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ میری کلپ فرار و کرار پہ ہوگی، میں چپ رہا۔ میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، رسول کہ کل میں علم دوں گا۔ انہوں نے کہا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ابھی تک لوگ اپنے سے لے کے گئے تھے، کل علی کو محمد دیں گے۔ صلوات بر محمد۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، تو اگر امیر نالائق ہو تو لشکر لائق بھی ہو تو نالائق ہو جاتا ہے، اور امیر لائق ہے تو لشکر نالائق بھی ہو تو اگر ہدایت پانا چاہے تو اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ تو حر نے نماز نہیں پڑھائی۔ اچھا اس کے بعد جب امام چل پڑے تو حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ حر اس قبیلے میں تربیت پایا تھا کہ امام معصوم کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ لجام فرس میں میرے بچے نہیں سمجھ سکتے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ملنے آؤں اور اس کے بعد کوئی معاملہ ہو جائے، تھوڑی تو میں ہو جائے، اور میں اپنی گاڑی یا اسکوٹر کی چابی لگاؤں اور آگے بڑھنا چاہوں، آپ روک کے میری گاڑی کی چابی نکال لیں۔ مطلب کیا ہے کہ اب آپ ایسے نہیں جا، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا آپ جا نہیں سکتے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ تو جب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو مولا کے جوانوں نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، آقا حکم ہو تو اس کی گردن۔ عجب نہیں فرمایا ہو عباس ٹھہر جاؤ، میں اسی علی کا بیٹا ہوں جو 70 نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتا ہے،
یہ تو سامنے کی بات ہے۔ عزیزو، امام نے کہا عباس دیکھو میں ٹیسٹنگ کرتا ہوں، میرے عمل کی پختگی پہ سب کو ایمان آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امکا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی تو مارا جائے اور تیری ماں تیری مصیبت میں روئے گائے، مصیبت کا سما ہو جائے۔ تو اس نے ایک نظر، بس عزیزو میں نے تمام کیا، اس نے نظر اٹھائی اور کہا لَقُلْتُ مَا قُلْتَنِي یا ابا عبداللہ، میں بھی کہہ سکتا تھا جو آپ نے مجھے کہا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ اچھا، چونکہ حر کا علم سابق نہیں تھا خاندان رسالت سے، تو یہ سمجھا کہ مولا بد دعا دے رہے ہیں، لیکن مولا دعا دے رہے تھے کہ حر انتظام ایسا کروں گا کہ قیامت تک تیری ماں تیری عزادار ہوگی۔ لیکن چونکہ اس قبیلے سے تعلق ہوتا، کیا پتا کہ عزاداری کیا ہوگی۔ فرمایا سکلت کا امکا، تو فرمایا میں بھی کہتا آقا جو آپ نے مجھے کہا ہے، لولا فاطمۃ رسول اللہ، اگر آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ نہ ہوتی۔ ہم نے وہ ایڑ لگایا، لوگوں نے کہا آقا اس نے جو کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا چونکہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا احترام ہے لہذا یہ لوٹ کے آئے گا۔ بس عزیزو، میں نے کہا نا کہ ہر آدمی کی ہدایت ایک خاص نقطے سے ہوتی ہے۔ حور کے دل میں اہل بیت کا احترام باقی تھا، نتیجتاً حور علیہ السلام ہو گیا۔ جس کے دل میں اہل بیت کا احترام نہیں ہوتا ہے وہ علیہ السلام نہیں ہوتا۔ جو مجھے کہنا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو عزیزو، یاد رکھیے ہر عمل کے پیچھے ایک روح ہے، زیارت حسین کے پیچھے ایک روح ہے۔ میں وعدہ کیا تھا وہاں نہیں کہہ سکا، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو 40 میں نہیں جا سکے ان کی زیارت نہیں ہوئی، ایسا نہیں۔ خداوند عالم جیبوں پہ نظر نہیں کرتا، خداوند عالم دلوں پہ نظر کرتا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا ہم غریب آدمی ہم کیسے کربلا آئیں گے؟ فرمایا جو آ سکتا ہے وہ آئے گا، جو نہیں آ سکتا اس سے ہم ملنے جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں بس یہی میری مجلس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجلس زیارت 40، زیارت عاشوراء، کربلا، ماتم، نوحہ، جلوس، ذوالجناح، تابوت، علم، قمع، زنجیر، یہ جتنے بھی مقدسات ہیں ان کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ حسین سے قربت۔ بس کیا عزیزو، کیا مقصد ہے؟ حسین سے قربت۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو کچھ نہیں۔ عزیزو حسین سے قربت کیسے حاصل ہو؟ میں ایک مثال دیے دیتا ہوں۔ سال گزشتہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کا سن تقریباً 80 سے 85 سال کا رہا ہوگا، الظاہر سیدانی بھی تھی، سر کے اوپر سبز پٹی باندھے ہوئے تھی اور پیروں میں بھی رسی یا کپڑے کے چترے یا جو بھی باندھے ہوئے تھی، اور بیٹھی اپنے پیروں کو دبا رہی تھی۔ خاتون نہ ہوتی تو میں یہ خدمت کر دیتا، لیکن خاتون تھی لہذا شریعت کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اچھا، میں جب 40 میں واکنگ کرتا ہوں تو یاد رکھیے 40 کو میراتھن نہ بنائیے، 40 کو صرف واکنگ کا ذریعہ نہ بنائیے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے۔ میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی پیدل زیارت امام حسین کو جاتا ہے، لِكُلِّ خُطْوَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةٍ، ہر ایک قدم جو وہ زمین پر رکھتا ہے اس ایک قدم کے بدلے اللہ کیا لکھتا ہے؟ ایک نیکی۔ یاد رکھیے کیا لکھتا ہے؟ وَمَحَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً، اور ہر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی، ایک گناہ اور برائی اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہے۔ وَرَفَعَ اللَّهُ دَرَجَةً، ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک 2 ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، 3
ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کا مقام اور درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ چل کر امام حسین علیہ السلام کے قریب آتا ہے، حرم میں اذا زار القبر، اور جب قبر کی زیارت کرتا ہے تو خداوند عالم 2 فرشتے اس کے اوپر موکل کر دیتا ہے کہ وہ جب تک کربلا میں رہتا ہے جو کوئی بھی اچھی گفتگو یا اچھی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے وہ اسے لکھتے ہیں اور آسمان پہ روانہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات، کوئی نازیبا حرکت یا کوئی نازیبا کلام ہوتا ہے تو فرشتے اسے لکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ لوٹنے لگتا ہے تو فرشتے اس کو بہت دور تک خدا حافظ کرنے آتے ہیں۔ خدا حافظ کرنے جب وہ جہاز پر یا جو ہے مثلاً بارڈر کراس کر لیتا ہے، بس پہ سوار ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتے آسمان کی جانب آنا چاہتے ہیں، حکم ہوتا ہے نہیں اب یہیں رہو، اور جب تک قیامت کا دن نہ آ جائے تب تک تم اس کے لیے زیارت حسین کرتے رہو اور اس کا ثواب اسے دیتے رہو۔ عزیزو بس ایک سوال ہے میرا، جب ہر قدم پر اتنا ثواب مل رہا ہے تو قدم غافلانہ نہ اٹھے، قدم علیاذ باللہ غفلت میں نہ اٹھے۔ میں بات لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ زیارت 40 صرف فوٹو کھینچنے کا آماج گاہ بن جائے۔ کھینچیں، یادگاری رکھیں، لیکن ہر قدم پہ سلام بھیجیں، ہر قدم پر امام حسین سے متوجہ ہوں، قریب ہوں، درود و سلام پڑھیں، حمد کریں، شکریہ ادا کریں، اپنی گناہوں کا استغفار کریں، آقا سے قربت کی طلب کریں، تاکہ آپ کا ایک ایک قدم ہزاروں حج و عمرے کے برابر ہو جائے۔ بس عزیزو زیارت 40 کا مقصد کیا ہے؟ قربت حسین ابن علی۔ اور عزیزو آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہاں نہیں جا سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عشق کا جذبہ دیا ہے تو امکانات بھی دیے ہیں۔ عشق پیسوں سے نہیں ہوتا، عشق خلوص سے ہوتا ہے۔ عزیزو ام سلمہ مدینے میں تھی لیکن آج بھی ان کو کربلا میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی خبر جو شہادت حسین کو دی گئی ہے حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا کو دیا گیا، اور رسول خدا خبر دینے آئے ہیں۔ امام حسین کی 4 قبریں ہیں، 3 قبروں کا ذکر کسی اور دن۔ 4 قبریں ہیں امام حسین کی روایت میں ہے، ایک قبر کربلا میں، دوسری قبر آسمان پر، تیسری قبر مومن کے دل میں۔ بس جو میں نے تمام کیا، تیسری قبر مومن کے دل میں۔ یہ دیکھو حسین آپ کے دل میں ہے یا نہیں۔ آپ امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا تم اپنے دل میں جھانکو، جتنی تم محبت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر واقعاً حسین سے محبت ہے تو سارے مجمع سے گزارش ہے ایک بار حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، سب کے سب مل کے حبیبی یا حسین۔ عزیزو آپ کربلا پہنچ گئے۔ چوتھی قبر جو ہے فرمایا وہ جگہ ہے جہاں فرش عذاب بچھایا جاتا ہے۔ آج 40 کا دن ہے، کہیں پہ کل ہے کہیں پہ آج ہے، تو اگر آپ نے فرش عذاب بچھا دی تو آپ قبر حسین کے ظاہر ہیں۔ اسی لیے میرے استاد کہا کرتے ہیں آیت اللہ العظمہ شیخ عبداللہ جوادی عاملی کہ مجلس میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، باوضو نہ جاؤ، اس لیے کہ آداب زیارت انفاس قدسیہ یہ ہے کہ پاک و طاہر ہو کے جانا چاہیے۔ عزیزو ہم اس کو غیر معمولی معاذ اللہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھیں بیدار ہوں تو یہاں اتنے انبیاء بیٹھے ہیں، اتنے اولیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، صدیقین بیٹھے ہیں،
اور خود سادات کی ماں، شیعوں کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیز و حقیقت اربعین کیا ہے؟ زیارت اربعین میں یہ جملہ ہے کہ آقا ہم آپ سے پھر سے نئی بیعت کرنے آئے ہیں۔ حسین ابد واللہ ما ننساک، ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو بھولیں گے نہیں۔ یا ابا عبد اللہ، عزیزو ساتھ دو گے تو میں کچھ سناؤں گا۔ آج اپنے گریے کے باندھ کو توڑ دو، اس لیے کہ آج فاطمہ زہرا 40 دن کے بعد اپنے لال کی زیارت کرنے آئی ہیں۔ عزیزو کہتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو 40 دن تک وہ اس دنیا کا حصہ رہتا ہے، 40ویں دن اس کی خدا حافظی ہوتی ہے۔ آج آقا ہمارے درمیان سے عرش معلیٰ کو جا رہے ہیں۔ عزیزو شرم حیا نہ کرو، میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں جسے شرم آتی ہے وہ مجلس میں نہ آیا کرے۔ ارے شرم کی کیا بات ہے جب بی بی زہرا چیخ مار کے روتی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب لال۔ عزیزو یہاں سے چلو کربلا چلے، جسم کا جانا ضروری نہیں ہے، جو گئے ہیں وہ خوش نصیب ہے، لیکن آقا غریبوں کا بھی دل ہے میرے آقا۔ آقا کیا پیسے نہ ہونا جرم ہے؟ یا ہو سکتا ہے آقا ہمارے جیسے غریبوں کا کوئی گزر نہ ہو؟ آواز آئے گی ایسی بات نہیں ہے، جو دور سے بھی مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آقا میں کربلا نہیں جا سکتا، کیا کروں؟ فرمایا پشت بام پہ چڑھو، کربلا کا رخ کرو، بس ایک جملہ کہو، کربلا پہنچ جاؤ گے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد۔ جوانوں بولو السلام وعلی بس عزیز روز اربعین ہے، آؤ میرے ساتھ کربلا چلے۔ آقا ہماری آنکھوں نے اس سال گنبد نہیں دیکھا، سال گزشتہ جو چھالے پڑ جاتے تھے اس کو عراقی عوام چومتی تھی۔ میں نے خود دیکھا ایک سید نے میرے پیر کو پکڑ لیا اور چھالے میں ذرا سا کانٹا یا سوئی چبھائی اور پانی لے لیا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو اولاد رسول؟ فرمایا ہم عراقیوں کے لیے ان چھالوں کا پانی شفا ہے۔ لیکن آقا ان اربعین میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم بھی حسین کے کارواں کا حصہ ہیں۔ عزیزو خدا شاہد ہے 100 کلو کا وزن ہے، نجف سے لے کے کربلا تک پیدل چلنے کا عزم ہوتا تھا، تقریباً 50-60 کلومیٹر جانے کے بعد گھٹنوں میں درد ہوتی تھی تو وہاں بیٹھ کے زینب کا مصائب پڑھتا تھا، اما سادات یا زینب کبرا، بھوبی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہو؟ فرمایا میرے لال حسین کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، اے میرے لال اب تیری پھوپھی کے گھٹنوں میں طاقت نہیں، سب کے سب یا حسین یا حسین۔ عزیزو 40 عہد ہے امام حسین کے ساتھ،
آج اس فرش عزا سے اربعین کی زیارت کی حقیقت یہ ہے کہ کہو آقا ہم پھر عہد کرتے ہیں مال قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے۔ عزیزو ادنا غلام حسین کا اگر قبول کر لیں، غلام ابن 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 غلام بھی نہیں ہوں، لیکن عزیزو قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ عزیزو چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، جب میں نکلنے لگا تو اس نے پیر پکڑ لیا، بابا ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ 1 منٹ محبت نے کہا کہ بیٹھ جاؤں، اچانک یہ خیال آیا جس آقا نے 3 سال کی سکینہ کو روتا بلکتا دین کے لیے خیمے میں چھوڑ دیا، اس کے غلاموں کو بیوی بچوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آقا میں خجالت زدہ ہوں، جملہ سخت ہے لیکن کہوں گا ضرور میرے عزیزو، آقا اب کی ہماری قوم نے کورونا کی ڈر سے کما حق ہوا زیاداری نہ کی، آقا ہمیں اس مرحلے پہ پہنچاؤ جہاں جان کی کوئی قیمت نہ ہو، آقا ہمیں وہ قربت عطا فرماؤ۔ عزیزو شب عاشور تھی، زینب کبریٰ نے حضرت ابا عبداللہ الحسین کا ہاتھ تھام لیا، فرمایا یا اخی حل جربت اصحابک، بھیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا آپ نے؟ عزیزو امام حسین نے فرمایا اے زینب جیسے مجھے اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے ویسے مجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ ہے۔ زینب کی آواز حبیب کے کانوں میں پہنچ گئی۔ عزیزو اچانک حبیب نے رونا شروع کیا، آواز دیا لیوسل غیرہ، اے غیرت دار حسین کے ساتھیوں، اے زہیر، اے مسلم، اے ابن اوسجہ، آؤ علی کی بیٹی کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دے۔ روایت میں سید ابن طاؤس امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسین نے اچانک سسکیوں کی آواز سنی، زینب میرے اور تمہارے سوا تو کوئی خیمے میں نہیں ہے، یہ سسکیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ زینب نے کہا بھیا نہیں معلوم۔ اب جو امام نے پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ حسین کے ساتھیوں نے خنجر اپنے گلے پہ رکھا ہوا ہے۔ آقا یہ سر کاٹ کے تمہارے قدموں میں ڈالنا ہے، کہیے تو بھی ڈال دے، کہیے تو کل ڈال دے۔ حسین نے کہا نہیں میرے اصحاب، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، یہی تو وجہ ہے جب بھی نیزہ لگا فرمایا حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، مسلم کہاں ہو؟ آؤ عزیزوں بس 2 جملے۔ آج حسین کا کارواں اپنے بھیا کی، اپنے بابا کی، اپنے آقا کی زیارت کرنے کربلا آ رہا ہے۔ میرے ساتھ کربلا چلی ہے عزیزوں، کربلا آ رہا ہے۔ جب یہ بیویاں گئی تھی تو جنازے چھوڑ کے گئی تھی، اب جو آئی ہے چند ویران قبر ہے، یثرب سے دور گورے غریبہ سے قریب ہے زینب، چند اجڑی ہوئی قبریں ہیں، صحرا میں وارد ہوئی۔ عزیزو بھیا کی نماز یاد آ گئی، بھیا کی عبادت یاد آ گئی، آخری وقت پشت فرش پہ زخموں سے چور جھومنا یاد آ گیا۔ عزیزو زینب نے رونا شروع کیا، آواز دیا اماں فقدت کل شیء منی، اماں سب گواہ کے زینب آئی ہے، اماں زینب جہاں سے چلی تھی وہاں آئی ہے۔ عزیزو آج میرے ساتھ چلیے، زینب حسین کے جنازے نہیں قبر کے پاس آئی، تھوڑی دیر قبر پہ لیٹی رہی، منہ رکھ کے راز و نیاز کی بات کی۔ اس کے بعد عزیزو ساری بیویاں اپنے اپنے شہیدوں میں مشغول تھی۔ زینب اٹھی، اٹھنے کے بعد فرات کے کنارے آئی، آنے کے بعد بیٹھ گئی، عباس
کاش تو کوفے میں ہوتا میرے شیر، کاش تو شام میں ہوتا، بھرے مجمع میں ننگے سر تیری بہے ظالم تازیانے مارتے تھے اور کہتے تھے تماشائی ہو، تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ نبی کی نواسی ہے۔ بی اور روایتوں میں ہے امام سجاد دلاسا دیتے دیتے پریشان ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کہتے مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ شاید ساری مائیں اور بہنیں کربلا میں مر جائیں گی، عزیزو جتنی جلدی ممکن ہو کربلا سے نکلے۔ پھر بھی 3 دن تک سید سجاد اپنی ماں بہنوں کو کربلا میں لیے بیٹھے رہے۔ ایک گوشہ جب بیویاں ایک کنارے ہو گئی تو سید سجاد باپ کو بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اٹھ کے چچا کی قبر کے پاس آئے۔ جوان بھتیجا باپ سے دل کی باتیں نہیں کر پاتا لیکن چچا سے دل کی بات کرتا ہے، آ کے بیٹھ گئے، بہت دیر تک خاک پہ نظر کرتے رہے۔ روایت کا جملہ ہے وَقَبَضَ قَبْضَةً، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، چوما، سینے سے لگایا۔ عزیزو اس کے بعد قبر پہ لیٹ گئے، کیا کہا؟ یا لیت کنت یا قمر بنی ہاشم بالکوبت والشام، اے قمر بنی ہاشم کاش آپ کو شام میں ہوتے، ماں بہنیں ننگے سار اونٹوں پر اور ان اونٹوں کی مہار میرے ہاتھ پر۔ اے چچا دربار یزید میں تمہاری بہت یاد آئی، جب یزید سر حسین پہ چھڑی مار رہا تھا، جب یزید سر حسین کو سکینہ کے حوالے کر رہا تھا۔ اے چچا ایک حبشی کنیز کے لاکھوں جائنے والے، لیکن میری پھوپھی اکیلی تھی کربلا میں۔ اے چچا میں سب کچھ لٹا کے شام سے کربلا گیا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على قوم الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آج کے دن میری یہی دعا ہے سب کے سب، السلام علی الحسین وعلی سب کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، سب کے سب یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ یا رب الحسین اشف صدر الحسین۔ جنہوں نے 40 کی زیارت نہ کی، تابوت ہے کربلا کا، اس کی زیارت کرے یا حسین مظلوم، یا حسین غریب، یا حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله
وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.